بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لڑکی جسے دنیا نے اس کی شکل کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، ایک دن اپنی نیکی اور پاک دل کی وجہ سے سب کی پسندیدہ بن گئی۔ آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا؟ آئیے سنتے ہیں یہ دل کو چھو لینے والی کہانی۔ بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نور نامی ایک لڑکی اپنی ماں سکینہ بی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھر مٹی کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ سکینہ بی بی کئی سال تک شاہی محل میں ملازمت کرتی رہی، لیکن بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اب کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ گھر میں غربت اس قدر تھی کہ اکثر دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ نور کا رنگ سانولا تھا، اس کی شکل عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے، اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن نور کا دل بے حد نرم اور صاف تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تو نور نے اپنی ماں سے کہا، امی میں محل جا کر کام تلاش کرتی ہوں، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ سکینہ بی نے دعا دیتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ نور لمبا راستہ طے کرتے ہوئے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آتا تھا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جو لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور فوراً اس کے پاس گئی اور مدد کی پیشکش کی۔ اس نے بوڑھی عورت کا گٹھا اٹھایا اور اسے کافی دور تک پہنچایا۔ بوڑھی عورت نے اسے دعائیں دی اور کہا، بیٹی تمہاری نیکی کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ نور مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ شام ہوتے ہی وہ محل پہنچ گئی۔ اس نے دربانوں کو بتایا کہ وہ سکینہ بی کی بیٹی ہے اور کام کی تلاش میں آئی ہے۔ جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو اس نے سکینہ بی کو یاد کرتے ہوئے نور کو اندر بلوا لیا، لیکن جیسے ہی نور دربار میں داخل ہوئی، ملکہ اور شہزادی اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہوں نے اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑایا اور اسے حقارت سے دیکھا۔ نور کو بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے محل سے نکل آئی۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا انسان کے کردار سے زیادہ اس کی شکل کو اہمیت دیتی ہے۔ واپسی پر اسے اپنی ماں کی پرانی سہیلی رابعہ ملی۔ رابعہ نے اسے کھانا دیا اور حوصلہ بڑھایا۔ نور نے کھانے کا کچھ حصہ گھر کے لیے رکھا اور کچھ حصہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ بانٹ لیا جس کی اس نے جنگل میں مدد کی تھی۔ اگلے دن نور کو گاؤں کے چودھری کے ہاں جانوروں کی دیکھ بھال کا کام مل گیا۔ وہ روز صبح جانوروں کو چراگاہ میں لے جاتی اور شام کو واپس لاتی۔ کام بہت محنت طلب تھا، مگر نور نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہر روز دوپہر کے وقت وہ اپنی روٹی کا آدھا حصہ اسی بوڑھی عورت کو دے دیتی۔ بوڑھی عورت اکثر پوچھتی، تم خود بھوکی رہ جاتی ہو، پھر بھی مجھے کیوں کھلاتی ہو؟ نور ہمیشہ یہی جواب دیتی، جو بھوک میں نے دیکھی ہے وہ کسی اور کو نہ دیکھنی پڑے۔
وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ مکمل ہوا۔ نور اپنی مزدوری لینے چودھری کے پاس گئی، مگر چودھری نے انتہائی کم پیسے دیے اور بہانہ بنایا کہ روزانہ ملنے والے کھانے کی قیمت مزدوری سے کاٹ لی گئی ہے۔ نور کو اپنی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ روتی ہوئی جنگل میں چلی گئی، جہاں وہ روز بوڑھی عورت سے ملا کرتی تھی۔ اس نے اپنی تمام پریشانیاں بوڑھی عورت کو بتا دیں۔ اچانک جنگل میں روشنی پھیل گئی۔ نور حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ وہ بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک نہایت حسین اور نورانی پری کھڑی تھی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، نور، میں پریوں کی ملکہ ہوں۔ میں تمہاری آزمائش لے رہی تھی۔ تم نے غربت، بھوک اور تکلیف کے باوجود اپنی نیکی اور رحم دلی نہیں چھوڑی، اسی لیے میں تمہیں ایک خاص انعام دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری نے اپنے جادوئی عصا سے نور کو ایک عجیب طاقت عطا کی۔ آج سے تم جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکو گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ شروع میں نور کو یقین نہیں آیا، مگر اگلے ہی دن اسے احساس ہو گیا کہ یہ سچ ہے۔ وہ جانوروں کی باتیں سن سکتی تھی اور پرندوں کی گفتگو بھی سمجھ سکتی تھی۔ ایک دن اس نے 2 پرندوں کو بات کرتے سنا۔ وہ شاہی اصطبل کے ایک قیمتی گھوڑے کی بیماری کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کے مطابق گھوڑے کے جسم میں ایک زہریلا کانٹا پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار تھا۔ نور فوراً محل پہنچی۔ دربانوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے شہزادہ سلیم وہاں موجود تھا۔ نور نے اسے بتایا کہ گھوڑے کی بیماری وہ جانتی ہے۔ شہزادہ حیران تو ہوا، لیکن اس نے موقع دے دیا۔ جب نور نے گھوڑے کا معائنہ کیا تو اس نے وہی جگہ بتائی جہاں کانٹا پھنسا ہوا تھا۔ شاہی طبیبوں نے جانچ کی تو واقعی وہاں زہریلا کانٹا موجود تھا۔ کانٹا نکالتے ہی گھوڑے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ محل میں سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ سلیم نور کی ذہانت اور سادگی سے متاثر ہوا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کی فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ کسی کو وجہ معلوم نہ تھی۔ نور نے پرندوں کی گفتگو سے جان لیا کہ زمین کے نیچے چوہوں نے سرنگیں بنا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہو رہی ہیں۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ تحقیق کرنے پر بات درست ثابت ہوئی اور فصلیں بچ گئیں۔ اب پورے ملک میں نور کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے اس سے مشورے لینے آنے لگے۔ جو لوگ کبھی اس کی شکل کا مذاق اڑاتے تھے، اب اسی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ مگر نور کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ تھی۔ وہ پہلے کی طرح نرم دل اور عاجز رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادہ سلیم نور کے کردار سے بہت متاثر ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے
بادشاہ اور ملکہ کے سامنے اعلان کیا کہ وہ نور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے خوشی سے اس کی بات قبول کر لی، اور جب یہ خبر نور تک پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، میں ایک غریب لڑکی ہوں، شاہی خاندان کا حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ شہزادہ مسکرایا اور بولا، عظمت خاندان یا دولت سے نہیں، کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ جلد ہی پورے ملک میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے دن گاؤں، شہر اور محل ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ سکینہ بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہی بیٹی جسے لوگ حقارت سے دیکھتے تھے، آج سب کی عزت اور محبت حاصل کر رہی ہے۔ شادی کے بعد بھی نور نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، یتیموں کا خیال رکھتی اور انصاف کے لیے آواز کرتی۔ لوگ اسے صرف ایک شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک نیک دل انسان کے طور پر یاد کرنے لگے۔ یوں نور کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی کہ حسن چہرے کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ جو انسان صبر، محنت، رحم دلی اور اچھے اخلاق کو اپنا لیتا ہے، کامیابی ایک نہ ایک دن اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔